فضائل، عظمت، تصرفات، معجزات یہ بیان ہوتے ہیں، اس سے لوگ لذت بھی لیتے ہیں، کبھی نظم کی شکل میں، کبھی نثر کی شکل میں حضور کے معجزات پہ بات ہوتی ہے، حسن و جمال پہ بات ہوتی ہے، تصرفات پہ بات ہوتی ہے، تو لوگ اس سے ایک کیفیت لیتے ہیں، ایک لذت لیتے ہیں، ایک ذوق بن جاتا ہے مجلس میں۔ لیکن وہ ذوق جو مجلس میں بنتا ہے وہ گھر تک نہیں جاتا۔ گھروں میں تو حالات ہی اور ہوتے ہیں، مجلس میں ایک کیفیت بنتی ہے، اور وہ بھی پورے خطاب میں نہیں بنتی، وہ کبھی 5 منٹ کے لیے بنتی ہے، کبھی 10 منٹ کے لیے بنتی ہے، اور وہ کیفیت بھی بہت سے لوگوں کی قرآن اور حدیث سن کے نہیں بنتی، وہ سیف الملوک سن کے بن جاتی ہے، وہ شعر سن کے بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ مثلا سیف الملوک سن کے بندے کی کیفیت بن رہی ہے، قرآن سن کے نہیں بن رہی ہے۔ بندوں کا لکھا ہوا کلام سن کے اس کی کیفیت بن رہی ہے، اللہ کا کلام سن کے کیفیت نہیں بن رہی، ذوق نہیں بن رہا، تو یہ بیماری ہے۔ وہ بندہ سمجھ جائے کہ میرا تعلق خالق سے بڑھ کر ابھی مخلوق کے ساتھ، جسے مخلوق کے کلام سے زیادہ لذت آتی ہے نا، اور خالق کے کلام اور اپنے رسول کے کلام سے کم آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، شعر و شاعری کرو، فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھو، بیٹھے رہتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں، ذوق میں رہتے ہیں، اور کیوں ہی کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی شیخ القرآن آ جائے جو قرآن پڑھے، سادہ لفظوں میں حدیث پڑھے، شریعت کے مسئلے بتائے، ساری کیفیتیں، سارا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ بور ہوتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ بندے کا کلام سن کے جمعہ ہے، اور رب کا کلام سن کے بھی جمعہ۔ فلمی گانے کی طرز پہ نعت سن کے اسے ولد آیا، اسے مصطفیٰ کی حدیث سن کے کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس بدبخت کا تعلق ابھی مخلوق سے زیادہ ہے اور خالق سے کم ہے، عام بندوں سے زیادہ ہے اور اپنے رسول سے کم ہے۔ تو جو کیفیت بنتی ہے نا، تھوڑا ذوق بنتا ہے، وہ ذوق بھی ناقص ہے، لیکن چلو اس کو بھی مان لو، ایک ذوق بنا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اولیاء نے نا 3 سٹیجز بیان کی ہیں، 3 درجے ہیں، اور ہماری میجارٹی اور اکثریت وہ ابھی صرف پہلے درجے پہ، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس درجے پہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے، صرف 10 منٹ کے لیے، اس سے آگے نہیں جا سکے۔ یہ پہلا درجہ ہے کیفیت کا، کیفیت بنتی ہے، یہ پہلا درجہ ہے، اور کیفیت پائیدار نہیں ہوتی، آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ مجلسوں میں جو کیفیت بنتی ہے، محفلوں میں جو کیفیت بنتی ہے، یہ کیفیت گھر تک نہیں جاتی، یہ ہم محفلوں میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اگر یہ کیفیت گھر تک چلی جائے، اگر یہ کیفیت جو مجلس میں بنی تھی، جو جلسے میں بنی تھی، گھر تک چلی جائے اور گھر کا ماحول بدل جائے، سمجھ رہے؟ اس کیفیت میں اتنی قوت آئے کہ گھر کا ماحول بدل جائے، کہ یہاں سے اٹھیں، گھر جائیں، اور گھر میں ہر وہ نقش مٹا دیں جو مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کیفیت ایسی بنے، گھر تک پہنچیں، گھر تک پہنچیں، اور گھروں میں چلتی ہوئی فلمیں بند کر دیں، گھروں میں چلتی ہوئی فلمیں بند کر دیں، گھروں میں لگے ہوئے کیبل کے کنیکشن ختم کر دیں، گھروں میں پڑی ہوئی مطالعہ کی میز پر فلمی کتابیں ختم کر دیں،
گھروں میں رکھی ہوئی کجریوں کے ڈانس والی سیڑھیاں توڑ دیں اور بہو بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے پھر واپس آ جائیں اور وہ ننگے جسم لے کر جو بازاروں میں پھر رہی ہیں یہ کیفیت گھر تک جائے اور وہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے پردے میں گھر سے نکلے. یہ کیفیت اگر گھر تک جا پہنچے اور گھر میں جہاں گانے گونجتے ہیں وہاں مصطفیٰ کا قرآن گونجنے لگ جائے. یہ کیفیت اگر گھروں تک جا پہنچے کہ جن بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول ہیں ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں آ جائیں تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی. پھر سمجھو کہ آپ نے ترقی کر لی, اگلی سیڑھی پہ جا پہنچے. پھر یہ کیفیت حال میں بدل جاتی ہے. یہ دوسری سٹیج ہے, انسان پروموٹ ہوتا ہے, ترقی کر جاتا ہے. کیفیت آئی اور چلی گئی, محفل میں چھوڑ گئے 5 منٹ کے لیے. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ کیفیت ہے. اور اگر یہ گھر تک جا پہنچی اور گھر کا ماحول بدلا, دفتر کا ماحول بدلا, نظام زندگی بدل گیا تو پھر سمجھو کہ آپ نے ترقی کر لی. اب اسے کیفیت نہیں کہتے اولیاء کرام, اب کہتے ہیں بندے کو حال نصیب ہو گیا. میں ایک تکڑی دے رہا ہوں, تکڑی ترازو. ہر شخص جو اٹھے گا نا وہ اپنے آپ کو اس پہ تولتا جائے کہ میں کس سٹیج پہ ہوں, کس درجے پہ ہوں. کیفیت حال میں بدلے تو گھر کا ماحول بدلتا ہے, کردار بدلتا ہے, فکر بدلتی. اور امام الانبیاء کے غلاموں پھر اس سے اگلا درجہ ہے کہ جب یہ کیفیت گھر کا ماحول بدل دے, جب یہ کیفیت تجارت کا ماحول بدل دے, دفتر کا ماحول بدل دے اور تن سے من تک مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جائے اور یہ حال ٹک جائے, جانے نہ پائے, کہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جائے, فطرت بن جائے, تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں یہ حال بھی نہیں رکھتا. ولی کہتے ہیں وہ بندہ اب مقام کی کرسی پہ جا بیٹھا ہے. پھر یہ حال نہیں. پھر یہ حال نہیں, پھر اسے مقام کہتے ہیں. یہ ٹرمز ہیں, ٹرمنالوجیز, اصطلاحات اولیاء کی, کہ اگر زندگی میں انقلاب آ جائے تن سے من تک تو پھر یہ حال بھی نہیں رہتا, پھر یہ بندے کا مقام بن جاتا. تو بتائیے ہم کس سیڑھی پہ ہیں, کس درجے پہ ہیں؟ یہ توجہ طلب بات تھی کہ ہر شخص یہ سننا چاہتا ہے حضور اس دنیا میں کیسے آئے تھے. ہم بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے. کیا امام الانبیاء اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم ربیع الاول میں جھنڈے حضور کے اٹھائیں اور گھروں میں فلمیں انڈیا کی چلتی رہیں؟ کیا امام الانبیاء اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہم چادروں سے دیواریں ڈھک دیں اور بہو بیٹیوں کے سر ننگے رہ جائیں؟ اللہ کی عزت کی قسم, پوری کائنات کا وہ کپڑا جو میلاد پر بینروں کی شکل میں دیواروں پہ لگتا ہے, بازاروں میں لٹکایا جاتا ہے, اس کپڑے سے تاجدار کائنات اتنا خوش نہیں ہوتے اس سارے کپڑے سے جتنا ایک چادر کسی بیٹی کے ننگے سر پہ رکھ دو تو رسول خوش ہوتے ہیں. مگر اس طرف توجہ ہے دھیان ہی کوئی نہیں. اور جہاں چادر رکھنی تھی وہاں تو نے رکھی کوئی نہیں. جہاں فرض تھا, جہاں ضروری تھی. اسلام میں جو کلاسیفیکیشن کی گئی, جو اعمال کی درجہ بندی کی گئی نا, ایک عمل فرض کے درجے میں, ایک واجب کے درجے میں, سنت کے درجے میں, مستحب کے درجے میں, پھر مباح. امام الانبیاء کے غلاموں یہ معاملات یہ تو مستحب کے درجے میں, چوتھے درجے میں, اور سر ڈھانپنا پہلے درجے میں تھا. وہ بیٹیوں کا لباس اسلامی بنانا پہلے درجے میں تھا. تو وہ تو کی کوئی نہیں. وہ تو لباس اور مختصر ہو رہا ہے اور شارٹ ڈریس بنتا جا رہا ہے.
اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں. تو امام الانبیاء کو اس طرح ہم خوش کر لیں گے. دو حدیثیں ہیں. بالعموم ایک حدیث ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, دوسروں کے ہاں نہیں پڑھی جاتی, اور ایک حدیث ان کے ہاں پڑھی جاتی ہے, بالعموم ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی. غور سے سنیو, یہ تلخ حقیقتیں ہیں, اور حدیثیں دونوں ایک ہی نبی کی, اور دونوں ایک ہی تنبیہ سے شروع ہو رہی ہیں, تحدید سے شروع ہو رہی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک مومن نہیں. دوسری حدیث بھی اسی سے شروع کی, فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. مگر اگلا مضمون اور ہے. یہاں امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنی جان, اپنی اولاد, ماں باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. ایک یہ حدیث ہے, یہ ہمارے ہاں عام بیان ہوتی, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اور دوسری حدیث بھی ہے, آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اس میں بھی یہی بات ہو رہی, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. او میرا کلمہ پڑھنے والوں, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو بتائیے ہماری طبیعت شریعت کے تابع ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول شریعت کے تابع ہے؟ ہماری بہو بیٹیوں کا لباس شریعت کے تابع ہے؟ ہمارا نظام زندگی تربیت کے تابع ہے, شریعت کے تابع؟ کس طرح تعلق جڑے حضور کے ساتھ؟ یہ جو مسجدیں ہیں نا, مسجدیں یہ تو تربیت کرتی ہیں, تربیت ہوتی ہے وہاں, اور تربیت کر کے وہاں سے نکالا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ہیں, اور صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تم قطاریں بناؤ, دشمن کے سامنے میرے آرڈر کا انتظار کرو, اور پھر اٹیک کرنا ہے, پھر حملہ کرنا. صفیں بن گئی, جنگ شروع ہونے والی ہے. کمانوں کے چلے میں تیر چڑھ گئے, نیزوں کی نوکیں سیدھی ہو گئیں, تلواریں نیام سے نکل آئیں. اب صرف انتظار ہے آقا کے حکم کا. وقت کتنا ہے, یہ پس منظر ذہن میں رکھیے, وقت کتنا ہے.